بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے ساتھ میں فخر الدین پاشا کون تھے؟ یہ مدینہ منورہ کے محافظ تھے۔ ان کے بارے میں بہت خوبصورت کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یقیناً آپ نے ان کا نام پہلی بار سنا ہوگا۔ یہ خلافت عثمانیہ کے وہ بہادر جرنیل تھا جو اکیلا تنہا عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادی فوج سے 72 ڈیز تک لڑتا رہا، اور بعد میں برطانیہ نے اسے بہادری اور دلیری سے متاثر ہو کر آپ کو صحرائی چیتا یا ٹائیگر آف دا ڈیزرٹ کا خطاب دیا تھا۔ تاریخ آپ کو مدینے کے محافظ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ خلافت عثمانیہ کا ایک بہادر جرنیل تھا، لیکن جس چیز نے آپ کی شخصیت کو اجاگر کیا تھا وہ تھا صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور عشق۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ تقریباً ہر جگہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں شکست پہ شکست کھاتا رہا تھا، تو اس کو ایک چال سوجی۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے شریف مکہ حسین بن علی جو کہ حجاز کا گورنر تھا، اسے اپنے ساتھ اس لالچ پہ ملا لیا کہ جنگ کے اختتام پر اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اس کو مہنگے داموں لوگوں نے خرید لیا تھا تو وہ مسلمان، لیکن اس کو دولت کا لالچ دیا گیا۔ شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور مکہ اور جدہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ مدینہ کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ انگریز اور فرانسی فوجیں بھی تھیں، اور لارنس آف عربیہ بدنام زمانے کا ایک جاسوس تھا۔ انہوں نے 1916 کو مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 3 سال تک جاری رہا، 1919 تک جاری رہا، کیونکہ ان کو یہاں کے عثمانی مجاہدوں کی طرف سے سخت مذمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت مدینہ شہر کا دفاع ایک عثمانی سپہ سالار فخری پاشا یا عمر فخر الدین پاشا کی زیر نگرانی تھا۔ یہ شخص انتہائی دلیر اور صاحب ایمان تھا۔ اس شخص کے دل میں عشق رسول اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ مدینہ منورہ کے باسی اس کی بہادری اور حسن انتظام پر اسے بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ عربوں کی غداری کی وجہ سے عثمانیہ کو شدید دھچکا لگا، اور برطانیہ اور اس کے اتحادی بڑی تیزی سے عثمانیہ کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لیتے جا رہے تھے۔ عثمانیہ کے اتحادی یلغار کے ہتھیار ڈالنے پر جرمنی نے بھی ہتھیار ڈالے، اور اسی وجہ سے بالآخر سلطنت عثمانیہ کو بھی برطانیہ اور اتحاد کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس وقت شریف مکہ اور ان کے بیٹے علی فیصل اور عبداللہ اس خیال میں تھے کہ اب فخر الدین پاشا بھی ہتھیار ڈال دے گا اور مدینہ طیبہ اس کے ہاتھ آ جائے گا، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی، کیونکہ فخر الدین پاشا انتہائی بہادر آدمی تھا اور اس کے دل میں عشق رسول بہت زیادہ تھا، اور فخر الدین پاشا نے ہتھیار نہیں ڈالے اور برابر لڑتا رہا۔ مدینہ شہر کو سامان رسد پہنچانے والے ٹرین کو انگریز نکارہ کر چکے تھے، اور اسی طرح فخر الدین پاشا کو باہر سے کوئی امداد بھی نہیں پہنچ رہی تھی۔ مطلب یہ کہ وہ ہر طریقہ کار رہے تھے کہ یہ تنگ آ کر ہمارے آگے خود مدینہ منورہ کو پیش کر دیں۔ محاصرے کے دوران مدینہ پر 130 بار حملہ کیا گیا، اور 30 اپریل 1918 کو مدینہ کی مقدس سرزمین پر 300 بم برسائے گئے۔ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھی، اور فخر الدین پاشا اور اس کی فوج پھر بھی ڈٹے رہے اور اپنے فوج سے ڈنڈے کھاتے رہے اور اپنے عزم پر ڈٹے رہے، لیکن آپ نے فخر الدین پاشا نے اور ان کی فوجیوں نے خوراک نہ ہونے کے باوجود بھی انگریز فوج کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے۔ اس لیے اس کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہتھیار نہیں ڈالنا۔ ایک ترک مصنف لکھتا ہے، ایک مرتبہ 1918 میں جمعے کے دن فخر الدین پاشا مسجد نبوی میں نماز کے دوران خطبہ دینے منبر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا تو آدھے ہی راستے میں رک گیا اور اپنا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی طرف کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ عز و جل، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج سلام کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد اس نے نمازی اور مجاہدین سے ولولہ انگیز خطاب کیا، مسلمانوں، میں تم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جہاد کی اپیل کرتا ہوں، جو اس وقت میرے گواہ بھی ہیں۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ دشمن کی طاقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کا آخری گولی تک دفاع کیا جائے۔ اللہ عز و جل ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور ترک فوج کے بہادر افسروں، اے چھوٹے محمدیوں، آگے بڑھو اور میرے ساتھ مل کر اللہ عز و جل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وعدہ کرو کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت پر اپنی زندگیاں لٹا کر آئیں گے۔ اس کے بعد فخری پاشا نے کہا کہ اسے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے ہتھیار نہ ڈالے۔ اگست 1918 میں جب اسے شریف مکہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ہتھیار ڈال دو تو اس نے ان الفاظ میں جواب دیا: فخری پاشا کی طرف سے، جو عثمانی فوج کا سپہ سالار اور سب سے مقدس شہر کا محافظ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہے، اس عز و جل کے نام سے جو ہر جگہ موجود ہے، کیا میں اس کے سامنے ہتھیار ڈال دوں جس نے اسلام کی طاقت کو توڑا ہے، مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کی اور امیر المومنین کی خلافت پر خطرے کا سوالیہ نشان ڈال دیا اور خود کو انگریز کے ماتحت کیا؟ جمعرات کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تھکا ہوا پیدل چلا آ رہا تھا، اس خیال میں کہ کس طرح سے مدینے کا دفاع کیا جائے۔ اچانک میں نے ایک جگہ پر خود کو نامعلوم افراد کے درمیان پایا جو کہ کام کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک بزرگ شخصیت کو میں نے دیکھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور پھر انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ میری پیٹھ پر رکھا اور مجھ سے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں یہ کہا: میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ ابھی صرف 3-4 قدموں تک چلا اور پھر بیدار ہو گیا۔ میں فوراً مسجد نبوی گیا اور ان کے روضہ مبارک کے قریب اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑا اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ اب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہوں، جو میرے سپہ سالار اعلیٰ ہیں۔ میں مدینے کی عمارتوں، سڑکوں اور اس کے حدود کی دفاع میں دل اور جان سے مصروف ہوں۔ اب مجھے ان بیکار پیشکشوں سے تنگ مت کرو۔ 30 اکتوبر 1918 کو سلطنت عثمانیہ نے ہتھیار ڈال دیے اور وزیر جنگ نے فخری پاشا کو پیغام بھیجا کہ ہم نے معاہدے کے لیے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اب تم بھی ہتھیار ڈال دو۔ لیکن فخری پاشا پھر بھی نہ مانے اور اپنی تلوار حوالہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر سلطنت عثمانیہ نے اسے عہدے سے برطرف کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈٹے رہے اور انگریزوں کے آگے آپ نے ہتھیار نہیں ڈالے اور اسی طرح لڑتے رہے۔ اسی طرح جنگ ختم ہونے کے باوجود یہ صحرائی چیتا یا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم 72 ڈیز تک 72 دنوں تک اکیلے عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں سے لڑتے رہے اور اپنے چھوٹے سے دستے سے مدینہ پاک کی حفاظت کرتے رہے۔ آخرکار اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے تنگ آ کر خود اس کو پکڑ کر دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ یوں 2 فروری 1919 کو شریف مکہ کے بیٹے علی اور عبداللہ شہر مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے اور 12 دن تک شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوٹ مار کرتے رہے۔ 48-50 گھروں کو جن میں فخر الدین پاشا نے تالے لگوائے تھے، انہیں توڑ کر لوٹ کر لے گئے۔ فخر الدین پاشا نے 2 سال قید میں گزارے۔ 1921 کو رہائی ملنے کے بعد دوبارہ ترکی فوج میں شامل ہوئے اور یونان اور فرانسیوں کے خلاف جنگیں لڑتے رہے۔ اس کے بعد وہ افغانستان میں ترکی کے سفیر بھی رہے۔ 22 نومبر 1948 کو دل کا دورہ پڑا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی خواہش کے مطابق آپ کو استنبول میں دفن کیا گیا۔ آپ کو عرب کے لوگ صحرائی چیتا کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔
اللہ عز و جل آپ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری نسل سرے سے ہی ان کے نام سے واقف نہیں ہے۔ ہماری پوری نسل کو جنہوں اسلام کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی وہ کسی کے بارے میں بھی نہیں سوچتے۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہماری میڈیا فضول ڈراموں اور فلموں میں ہمیں مشغول کر دیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے آباء و اجداد کے ان ایمان افروز کارناموں سے بالکل بے خبر ہیں اور ہمارے اندر وہی عقابی روح پیدا نہ ہو۔ اس جرنیل کی داستان پڑھنے کے بعد شاید ہر کوئی خواہش کرے گا کہ کاش اس کی جگہ وہ ہوتا اور اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسی طرح حکم مل پاتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دوبارہ اپنے ان اسلاف کو زندہ کریں، اپنے نسل کو، اپنے اولاد کو اور اپنے خاندان والوں کو اسلام کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ان کے بارے میں لازمی بتایا کریں اور اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کی ان کو تبلیغ کریں۔ اپنے بچوں کو اس قسم کے لازمی واقعات سنایا کریں تاکہ ان کی تربیت ہو، تاکہ دشمنان اسلام کو ایک بار پھر فخر الدین پاشا کا سامنا کرنا پڑے جو کبھی بھی دشمن کے آگے ہتھیار نہیں ڈالتا تھا۔ اللہ عز و جل ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔